بچہ اچھے اور برے میں فرق کرتا ہے۔ ایک نئی تحقیق خیالی ترقی یا نظریہ ارتقاء کی مخالفت کرتی ہے اور اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ پیدائش سے ہی بچہ اچھائی کو قبول کرنے اور برائی کو رد کرنے کے لیے تقریباً تیار ہوتا ہے، اور یہ مطالعہ سائنسدانوں کو جدید نظریات پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یونیورسٹی آف شکاگو کی ایک نئی تحقیق اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ بہت کم عمر میں بچے اچھے اخلاقی رویے اور برے رویے میں فرق کرتے ہیں۔ اس تحقیق میں محققین کا کہنا ہے کہ وہ چھوٹے بچوں میں اچھے اور برے رویے میں فرق کرنے کی صلاحیت پر حیران رہ گئے۔ اس تحقیق کی سربراہی کرنے والے پروفیسر جین ڈی سٹی کا کہنا ہے کہ نظریہ ارتقاء کے قوانین کے مطابق بچوں کو بغیر کسی اخلاقی فرق کے ایک دوسرے کی طرح ہونا چاہیے، لیکن نئی تحقیق میں اچھے یا برے رویے کے بارے میں بچوں کے رد عمل میں بڑا فرق دیکھا گیا ہے۔ لیکن جو چیز واقعی حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ کم عمری میں ان بچوں میں اچھے طرز عمل کو سمجھنے، پہچاننے، ہمدردی کرنے، توجہ مرکوز کرنے، انصاف و حمایت کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ مطالعہ ارتقاء کے نظریے سے مکمل طور پر متصادم ہے، جو جنین کے اخلاقی پہلو سے انکار کرتا ہے اور کسی بھی اخلاقی عادات کو ایسی عادات سمجھتا ہے جو ماحول اور معاشرے کی دین ہوتی ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ارتقائی سائنسدان جیسے مشہور ملحد رچرڈ ڈاکنز بداخلاقی زنا اور ہم جنس پرستی کی اجازت دیتے ہیں، اس بہانے کے صحیح اور غلط کا فیصلہ خاندانی ہوتا آئی۔ اگر کوئی شخص کسی بھی طرز عمل کو قبول کرتا ہے تو اسے صحیح سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ مطالعہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہر بچے کے جینز میں معلومات محفوظ ہوتی ہیں، یہ معلومات اسے اچھے اور برے کے درمیان فرق کرنے اور اچھے رویے کا انتخاب کرنے اور برے رویے سے نفرت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یعنی اخلاقیات ہمارے جسم کے خلیوں میں موجود ہیں۔ بہت سے تصورات جیسے انصاف، خیرات، نیکی، عطیہ، یہ سب ہمارے ساتھ پیدا ہوئے ہیں اور ہم انہیں رسم و رواج اور روایات سے حاصل نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان میں مزید نکھار پیدا کرتے ہیں۔ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان ارشادات کی صداقت ثابت ہوتی ہے۔ پس دین کی طرف اپنا من اور دھیان رکھو، کیونکہ یہ اللہ کی فطرت، اس کا ازول اور قانون ہے جس پر لوگوں کو پیدا کر رکھا ہے۔ اللہ کے اس قیمتی دین کے اصول و قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ الروم 30۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فطرت کے مطابق پیدا فرمایا۔ یہ ان تعلیمات اور اصولوں کا مجموعہ ہے جو خدا نے انسان کی تخلیق کے پہلے لمحے سے اس کی گہرائیوں میں رکھا ہے، جو اچھے اور برے کے درمیان فرق کرنے کے لیے اس کے ساتھ رہتا ہے۔ لہذا خدا ہمیں انتخاب کرنے کی آزادی دیتا ہے، اور بدقسمتی سے زیادہ تر لوگ غلط راستے کا انتخاب کرتے ہیں، حالانکہ ان کے اندر کی جبلت اور فطرت انہیں نیکی کرنے کا حکم دیتی ہے، اور جو تعلیمات وہ قرآن میں پڑھتے ہیں وہ انہیں نیکی کا حکم دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اس قرآن میں بار بار نصیحت کی ہے تاکہ وہ اس سے سبق لیں، لیکن وہ اور زیادہ نفرت کرنے لگے۔ الاسرا 41۔ یہ پروفیسر سائنسی تحقیق اور مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے انصاف کے تئیں حساس ہوں تو میرے خیال میں یہ صحیح بات ہے۔ اگر ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہیے کہ انصاف کا احساس بچے میں کم عمری سے ہی شروع ہوتا ہے، لہذا ہمیں کم عمری سے ہی ان کے سامنے انصاف کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ تحقیق ہمارے سچے دین کی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی دیکھ بھال کرنے اور انہیں عدل و انصاف کی تعلیم دینے کی سفارش کی ہے۔ یہ اس کے ساتھ انصاف کے ذریعے ہوتا ہے، کیونکہ بچہ انصاف کے تئیں حساس ہوتا ہے اور اپنے سامنے انصاف کے رویے سے متاثر ہوتا ہے، لہذا وہ یہ طرز عمل حاصل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ غور کریں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکاگو یونیورسٹی کے اسکالرز اور ساکنسدی ہوئے سے 14 صدیاں پہلے بچوں کے ساتھ اور ان کے سامنے انصاف پر عمل کرنے کی اہمیت کا احساس و خیال کہاں سے آیا تھا؟